قرآن فہمی کے بنیادی اصول۔ عام طور پر ہم جن کتابوں کے پڑھنے کے عادی ہیں ان میں ایک متعین موضوع پر معلومات، خیالات اور دلائل کو ایک خالص تصنیفی تربیت کے ساتھ مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر جب ایک ایسا شخص جو قرآن سے ابھی تک اجنبی رہا ہے پہلی مرتبہ اس کتاب کے مطالعے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ توقع لیے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ یہ کتاب ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی عام کتابوں کی طرح پہلے موضوع کا تعین ہوگا، پھر اصل مضمون کو ابواب اور فصلوں میں تقسیم کر کے ترتیب وار ایک ایک مسئلے پر بحث کی جائے گی، اور اسی طرح زندگی کے ایک ایک شعبے کو لے کر اس کے متعلق بھی احکام و ہدایات سلسلے وار درج ہوں گے۔ لیکن جب وہ کتاب کھول کر مطالعہ شروع کرتا ہے تو یہاں اسے اپنی توقع کے بالکل خلاف ایک دوسرے ہی انداز بیان سے سابقہ پیش آتا ہے جس سے وہ اب تک بالکل ناآشنا تھا۔ یہاں وہ دیکھتا ہے کہ اعتقادی مسائل، اخلاقی ہدایات، احکام شرعیہ، دعوت، نصیحت، عبرت، تنقید، ملامت، تخویف، بشارت، تسلی، دلائل، شواہد، تاریخی قصے، آثار کائنات کی طرف اشارے بار بار ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں۔ ایک ہی مضمون مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ میں دہرایا جا رہا ہے۔ ایک مضمون کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اچانک شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ایک مضمون کے بیچ میں دوسرا مضمون یکایک آ جاتا ہے۔ مخاطب اور متکلم بار بار بدلتے ہیں اور خطاب کا رخ رہ رہ کر مختلف سمتوں میں پھرتا ہے۔ بابوں اور فصلوں کی تقسیم کا کہیں نشان نہیں۔ تاریخ ہے تو تاریخ نگاری کے انداز میں نہیں، فلسفہ اور مابعد طبعیات ہے تو منطق و فلسفے کی زبان میں نہیں، انسان اور موجودات عالم کا ذکر ہے تو تعلیم طبیعیات کے طریقے پر نہیں، تمدن و سیاست اور معیشت و معاشرت کی گفتگو ہے تو علم عمران کے طرز پر نہیں، قانون احکام اور اصول قانون کا بیان ہے تو مقننوں کے ڈھنگ سے بالکل مختلف، اور اخلاق کی تعلیم ہے تو فلسفہ اخلاق کے سارے لٹریچر سے اس کا انداز جدا۔ یہ سب کچھ اپنے سابق کتابی تصور کے خلاف پا کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ ایک غیر مرتب، غیر مربوط، منتشر کلام ہے جو اول سے لے کر آخر تک بے شمار چھوٹے بڑے مختلف شذرات پر مشتمل ہے، مگر مسلسل عبارت کی شکل میں لکھ دیا گیا ہے۔ مخالفانہ نقطہ نظر سے دیکھنے والا اس پر طرح طرح کے اعتراضات کی بنا رکھ دیتا ہے، اور موافقانہ نقطہ نظر رکھنے والا کبھی معنی کی طرف سے آنکھیں بند کر کے شکوک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس ظاہری بے ترتیبی کی تعویلیں کر کے اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے، کبھی مصنوعی طریقے سے ربط تلاش کر کے عجیب عجیب نتائج نکالتا ہے، اور کبھی نظریہ شذرات کو قبول کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہر آیت اپنے سیاق و سباق سے الگ ہو کر ایسی معنی آفرینیوں کی آماجگاہ بن جاتی ہے جو قائل کی منشا کے خلاف ہوتی ہیں۔ پھر ایک کتاب کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والے کو اس کا موضوع معلوم ہو، اس کا مقصد و مدعا اور اس کے مرکزی مضمون کا علم ہو، اس کے انداز بیان سے واقفیت ہو، اس کی اصطلاحی زبان بلکہ اس کی اصطلاحی زبان اور اس کے مخصوص طرز تعبیر سے شناسائی ہو، اور اس کے بیانات اپنی ظاہری عبارت کے پیچھے جن احوال و معاملات سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی نظر کے سامنے رہیں۔ عام طور پر جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان میں یہ چیزیں بآسانی مل جاتی ہیں، اس لیے ان کے مضامین کی تہ تک ہمیں پہنچنے میں کوئی زحمت نہیں ہوتی، مگر قرآن میں یہ اس طرح نہیں ملتی جس طرح ہم دوسری کتابوں میں انہیں پانے کے عادی رہے ہیں۔ اس لیے ایک عام کتاب خواں کی ذہنیت سے جب ہم میں کا کوئی قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے کتاب کے موضوع اور مرکزی مضمون کا مدعا نہیں ملتا۔
اس کا انداز بیان اور طرز تعبیر بھی کچھ اجنبی سا محسوس ہوتا ہے، اور اکثر مقامات پر اس کی عبارات کا پس منظر بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متفرق آیات میں حکمت کے جو موتی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کم و بیش مستفید ہونے کے باوجود آدمی کلام اللہ کی اصلی روح تک پہنچنے سے محروم رہ جاتا ہے، اور علم کتاب حاصل کرنے کی بجائے اس کو کتاب کے محض چند منتشر نکات اور فوائد پر قناعت کر لینی پڑتی ہے۔ بلکہ اکثر لوگ جو قرآن کا مطالعہ کر کے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے بھٹکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فہم کتاب کے ان ضروری مبادی سے نا واقف رہتے ہوئے جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کے صفحات پر مختلف مضامین انہیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بکثرت آیات کا مطلب ان پر نہیں کھلتا۔ بہت سی آیات کو دیکھتے ہیں کہ بجائے خود نور حکمت میں جگمگا رہی ہیں، مگر سیاق عبارت میں بالکل بے جوڑ محسوس ہوتی ہیں۔ متعدد مقامات پر تعبیرات اور اسلوب بیان کی ناواقفیت انہیں اصل مطلب سے ہٹا کر کسی اور ہی طرف لے جاتی ہے، اور اکثر مواقع پر پس منظر کا صحیح علم نہ ہونے سے شاید شدید غلط فہمیاں بھی پیش آ سکتی ہیں۔ قرآن کس قسم کی کتاب ہے؟ اس کے نزول کی کیفیت اور اس کی ترتیب کی نوعیت کیا ہے؟ اس کا موضوع گفتگو کیا ہے؟ اس کی ساری بحث کس مدعا کے لیے ہے؟ کس مرکزی مضمون کے ساتھ؟ اس کے یہ بے شمار مختلف النوع مضامین وابستہ ہیں۔ کیا طرز استدلال اور کیا طرز بیان اس نے اپنے مدعا کے لیے اختیار کیا ہے؟ یہ اور ایسے ہی چند ضروری سوالات ہیں جن کا جواب صاف اور سیدھے طریقے سے اگر آدمی کو ابتدا ہی میں مل جائے تو وہ بہت سے خطرات سے بچ سکتا ہے، اور اس کے لیے فہم و تدبر کی راہیں کشادہ ہو سکتی ہیں۔ عام لوگوں کی قدرت سے تو یہ بات خارج ہے کہ وہ برسوں کے غائر مطالعے اور تلاش و تجسس سے بھی ان سوالات کا جواب خود حاصل کر سکیں۔ دراصل یہ قرآن کے شارحین و مفسرین کا کام ہے کہ وہ اس کتاب پاک کا مطالعہ کرنے والوں کو ان کی مشکلات سمجھیں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں مہیا کریں۔ اب تک زیادہ تر توجہ یا تو ان لوگوں کے مقابلے پر صرف کی گئی ہے جو قرآن کو مخالفانہ نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے شبہات اور اعتراضات سے نور حق کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کی ضروریات کو ملحوظ رکھا گیا ہے جو پہلے ہی سے ایمان رکھتے ہیں، لیکن اب وہ لوگ ہماری توجہ کے زیادہ مستحق ہیں جو کسی مخالفانہ جذبے کے بغیر کھلے دل سے قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہیں اور اسے سمجھ کر ایمان اور علم حق کی روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ انہیں بہت زیادہ علمی پیچیدگیوں اور محققانہ گہرائیوں کی حاجت نہیں، عام فہم طریقے سے چند مبادی ان کے ذہن نشین کر دینے کی ضرورت ہے تاکہ آگے چل کر انہیں قرآن کے مطالعے میں کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ جو شخص قرآن میں تصنیفی ترتیب تلاش کرتا ہے اور وہاں اسے نہ پا کر کتاب کے صفحات میں بھٹکنے لگتا ہے، اس کی پریشانی کی اصل وجہ وہی غلط فہمی ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اس نے اس گمان کے ساتھ مطالعہ شروع کیا کہ وہ مذہب کے موضوع پر ایک کتاب پڑھنے چلا ہے۔ مذہب کا موضوع اور کتاب، ان دونوں کا تصور اس کے ذہن میں وہی تھا جو بالعموم مذہب اور کتاب کے متعلق ذہنوں میں ہوتا ہے، مگر جب وہاں سے اپنے ذہنی تصور سے بالکل ہی مختلف ایک چیز سے سابقہ پڑے تو وہ اپنے آپ کو اس سے مانوس نہ کر سکا، اور سر رشتہ مضمون ہاتھ نہ آنے کے باعث اس نے بین السطور یوں بھٹکنا شروع کر دیا جیسے وہ ایک اجنبی مسافر ہے جو کسی نئے شہر کی گلیوں میں کھو گیا ہے۔ اس گم گشتگی سے بچنے کے لیے اسے پہلے ہی مرتبہ یہ بتا دینا چاہیے کہ تم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہو وہ تمام دنیا کے لٹریچر میں اپنے طرز کی ایک ہی کتاب ہے۔ اس کی تصنیف دنیا کی ساری کتابوں سے بالکل مختلف طور پر ہوئی ہے۔ اپنے موضوع اور مضمون اور ترتیب کے لحاظ سے بھی یہ ایک نرالی چیز ہے،
لہٰذا تمہارے ذہن کا وہ کتابی سانچہ جو اب تک کی کتب بینی سے بنا ہے اس کتاب کے سمجھنے میں تمہاری مدد نہ کرے گا بلکہ الٹا مزاحم ہوگا۔ اسے سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے سے قائم کیے ہوئے قیاسات کو ذہن سے نکال کر اس کی عجیب خصوصیات سے شناسائی حاصل کرو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ناظر کو قرآن کی اصل سے واقف ہونا چاہیے، وہ خواہ اس پر ایمان لائے یا نہ لائے، مگر اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اسے نقطۂ آغاز کے طور پر اس کی وہی اصل قبول کرنی ہوگی جو خود اس کے پیش کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے: اللہ عز و جل نے جو کائنات کا خالق اور مالک و فرما روا ہے، اپنی بے پایاں مملکت کے اس حصے میں جسے زمین کہتے ہیں انسان کو پیدا کیا، اسے جاننے، سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں دیں، فجور اور تقوی کی تمیز دی، انتخاب اور ارادے کی آزادی دی، تصرفات کے اختیارات بخشے اور فی الجملہ ایک طرح کی خود اختیاری اٹھانومی دے دی اور اسے دے کر کے زمین پر خلیفہ بنا دیا۔ اس تقرر کے ساتھ ہی اللہ نے انسانوں کو آگاہ کر دیا کہ تمہارا اور تمام جہان کا مالک اور معبود اور خالق میں ہوں۔ میری اس سلطنت میں نہ تم خود مختار ہو، نہ کسی دوسرے کے بندے ہو، اور نہ میرے سوا کوئی تمہاری اطاعت اور بندگی و پرستش کا مستحق ہے۔ دنیا کی یہ زندگی جس میں تمہیں یہ اختیارات دے کر بھیجا جا رہا ہے، دراصل تمہارے لیے ایک امتحان کی مدت ہے جس کے بعد تمہیں میرے پاس آنا ہوگا اور میں تمہارے کام کی جانچ کر کے فیصلہ کروں گا کہ تم میں سے کون امتحان میں کامیاب رہا ہے اور کون ناکام۔ تمہارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ مجھے اپنا واحد رب اور الہ تسلیم کرو، جو ہدایات میں بھیجوں اس کے مطابق دنیا میں کام کرو اور دنیا کو دارالامتحان سمجھتے ہوئے اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ تمہارا اصل مقصد میرے آخری فیصلے میں کامیاب ہونا ہے۔ اس کے برعکس تمہارے لیے ہر وہ رویہ غلط ہے جو اس سے مختلف ہو۔ اگر پہلا رویہ اختیار کرو گے جسے اختیار کرنے کے لیے تم آزاد ہو تو تمہیں دنیا میں امن و اطمینان حاصل ہوگا، اور جب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں ابدی راحت و مسرت کا وہ گھر دوں گا جس کا نام جنت ہے۔ اور اگر دوسرے کسی رویے پر چلو گے جس پر چلنے کی تم کو آزادی تو ہے، تو دنیا میں تم کو فساد اور بے چینی کا مزہ چکھنا ہوگا، اور دنیا سے گزر کر عالم آخرت میں جب آؤ گے تو ابدی رنج و مصیبت کے اس گڑھے میں پھینک دیے جاؤ گے جس کا نام جہنم ہے۔ یہ فہمائش کر کے اللہ نے نوع انسانی کو زمین میں جگہ دی اور انسان اول کو وہ ہدایت بھی دے دی جس کے مطابق اس نو کو زمین میں کام کرنا چاہیے تھا، مگر رفتہ رفتہ انسان اس ہدایت سے منحرف ہو گئے، صحیح رویے کو چھوڑ کر غلط رویوں پر چل پڑے، یہاں تک کہ جو ہدایت دی گئی تھی اسے بھی انہوں نے یا تو اپنی غفلت اور بے پرواہی سے گم کر دیا یا شرارت سے مسخ کر کے اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مختلف قوموں اور ملکوں میں بار بار اپنے پیغمبر بھیجتا رہا جن کا کام یہ تھا کہ صحیح رویے کی طرف انسان کو دعوت دیں، جس ہدایت کو انسانوں نے گم یا مسخ کر دیا ہے اسے پھر اصلی صورت میں پیش کریں، اور انسانوں میں سے جو لوگ اس دعوت کو قبول کر کے خدائی ہدایت کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں انہیں منظم کر کے ایسی امت بنائیں جو خود اللہ کے قانون کی پابند ہو اور دنیا میں قانون الہی کی اطاعت قائم کرنے اور اس قانون کے خلاف ورزی بند کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ پیغمبر ہزارہا برس تک دنیا میں آتے رہے، وہی ایک دعوت اور وہی ایک ہدایت پیش کرتے رہے، اور اگر انسانوں کے کسی گروہ نے ان کی دعوت قبول کی تو خدا کے مطیع فرمان یا پھر مطیع فرمان یعنی مسلم بندوں میں ہو کر کے وہی ایک امت بناتے رہے،
مگر ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد نے تو اس دعوت کو قبول ہی نہ کیا، اور جنہوں نے قبول کر کے امت مسلمہ کی حیثیت اختیار کی وہ رفتہ رفتہ خود بگڑتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض امتیں ہدایت الہی کو بالکل ہی گم کر بیٹھیں، اور بعض نے خدا کے ارشادات کو اپنی تحریفات اور آمیزشوں سے مسخ کر دیا۔ آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کام کے لیے مبعوث کیا گیا جس کے لیے پچھلے انبیاء آتے رہے تھے۔ عام انسان اور پچھلے انبیاء کی بگڑی ہوئی امتیں سب ان کے مخاطب تھے۔ سب کو صحیح رویے کی طرف دعوت دینا، سب کو از سر نو خدا کی ہدایات پہنچا دینا، اور جو اس دعوت و ہدایت کو قبول کریں انہیں ایک ایسی امت بنا دینا ان کا کام تھا جو ایک طرف خود اپنی زندگی کا نظام خدا کی ہدایت پر قائم کرے اور دوسری طرف دنیا کی اصلاح کے لیے جد و جہد کرے۔ اسی دعوت و ہدایت کی یہ کتاب قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کتاب کے لیے اس نے ایسا انتظام کر دیا کہ نہ یہ گم ہو سکتی ہے اور نہ ہی مسخ کی جا سکتی ہے۔ قرآن کی یہ اصل معلوم ہو جانے کے بعد ناظرین کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے اور اس کا مدعا کیا ہے۔ اس کا موضوع انسان ہے، اس اعتبار سے کہ بلحاظ حقیقت نفس الامری اس کی فلاح اور اس کا خسران کس چیز میں ہے۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ظاہر بینی یا قیاس آرائی یا خواہش کی غلامی کے سبب انسان نے خدا اور نظام کائنات اور اپنی ہستی اور حیات دنیاوی کے مال و انجام کے متعلق جو نظریات قائم کیے ہیں اور ان کی بنا پر جو رویے اختیار کیے ہیں وہ سب حقیقت نفس الامری کے لحاظ سے غلط اور نتیجے کے اعتبار سے خود انسان ہی کے لیے تباہ کن ہے۔ حقیقت وہ ہے جو انسان کو خلیفہ بناتے وقت خدا نے خود بتا دی تھی، اور اس حقیقت کے لحاظ سے انسان کے لیے وہی رویہ درست ہے اور خوش انجام ہے جسے اوپر صحیح رویے کی طرف دعوت دینا اور اللہ کی اس ہدایت کو واضح طور پر پیش کرنا کہا گیا ہے، جسے انسان اپنی غفلت سے گم اور اپنی شرارت سے مسخ کر رہا ہے۔ ان تین بنیادی امور کو ذہن میں رکھ کر کوئی شخص قرآن کو دیکھے تو اسے صاف نظر آئے گا کہ یہ کتاب کہیں اپنے موضوع سے بال برابر بھی نہیں ہٹی ہے۔ اول سے آخر تک اس کے مختلف نوع مضامین اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ اس طرح جڑے ہیں جیسے ایک ہار کے چھوٹے بڑے رنگ برنگ کے جواہر ہار کے رشتے میں مربوط و منسلک ہوتے ہیں۔ وہ زمین و آسمان کی ساخت، انسان کی خلقت، آثار کائنات کے مشاہدات، گزری ہوئی قوموں کے واقعات، مختلف قوموں کے عقائد و اخلاق اور اعمال پر تنقید، مابعد الطبیعی امور و مسائل کی تشریح اور بہت سی دوسری چیزوں کا ذکر کرتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ اسے طبیعیات یا طبعیات یا تاریخ یا فلسفہ یا کسی اور فن کی تعلیم دینی ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے حقیقت نفس الامری کے متعلق انسانی گروہوں کے تصورات کی تردید کر کے اصل حقیقت لوگوں کے ذہن نشین کرنی ہے اور خلاف حقیقت رویے کی غلطی اور بد انجامی واضح کر کے اس رویے کی طرف دعوت دینی ہے جو مطابق حقیقت اور خوش انجام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر چیز کا ذکر صرف اس حد تک اور اس انداز سے کرتا ہے جو اس مدعا کے لیے ضروری ہے۔ ہمیشہ ان چیزوں کا ذکر بقدر ضرورت کرنے کے بعد غیر متعلق تفصیلات کو چھوڑ دینے
تاہم اپنے مقصد اور مرکزی مضمون کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس کا سارا بیان انتہائی یکسانی کے ساتھ دعوت کے محور پر گھومتا رہتا ہے۔ مگر قرآن کے طرز بیان اور اس کی ترتیب اور اس کے بہت سے مضامین کو آدمی اس وقت تک اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس کی کیفیت نزول کو اچھی طرح سمجھ نہ لے۔ یہ قرآن اس نوعیت کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت اسے لکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہو اور کہہ دیا ہو کہ اسے شائع کر کے لوگوں کو ایک خاص رویے زندگی کی طرف بلائیں۔ نیز یہ اس نوعیت کی کتاب بھی نہیں ہے کہ اس میں تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ طریقے پر موضوع اور مرکزی مضمون کے متعلق بحث کی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں نہ تنصیفی ترتیب پائی جاتی ہے اور نہ کتابی اسلوب۔ دراصل اس کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو پیغمبری خدمت کے لیے منتخب کیا اور اسے حکم دیا کہ اپنے شہر اور اپنے قبیلے سے دعوت کی ابتدا کرے۔ یہ کام شروع کرنے کے لیے آغاز میں جن ہدایات کی ضرورت تھی صرف وہی دی گئیں، اور وہ زیادہ تر 3 مضامین پر مشتمل تھیں۔ ایک پیغمبر کو اس امر کی تعلیم کہ وہ خود اپنے آپ کو اس عظیم الشان کام کے لیے کس طرح تیار کریں، دوسرے حقیقت نفس الامری کے متعلق ابتدائی معلومات اور حقیقت کے بارے میں ان غلط فہمیوں کی مجمل تردید جو گرد و پیش کے لوگوں میں پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کا رویہ غلط ہو رہا تھا۔ تیسرے، صحیح رویے کی طرف دعوت اور ہدایت الہی کے ان بنیادی اصول اخلاق کا بیان جن کی پیروی میں انسان کے لیے فلاح و سعادت ہے۔ شروع کے یہ پیغامات ابتدائی دعوت کی مناسبت سے بہت چھوٹے چھوٹے بولوں پر مشتمل تھے، جن کی زبان نہایت شستہ، نہایت شیریں، نہایت پر اثر اور مخاطب قوم کے مذاق کے مطابق بہترین ادبی رنگ لیے ہوئے تھی، تاکہ دلوں میں یہ بول نشتر کی طرح پیوست ہو جائیں، کان خود بخود ان کے ترنم کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہوں اور زبانیں ان کے حسن تناسب کی وجہ سے بے اختیار ہو کر انہیں دہرانے لگیں۔ پھر ان میں مقامی رنگ بھی زیادہ تھا، اگرچہ بیان تو کی جا رہی تھیں عالمگیر صداقتیں، مگر ان کے لیے دلائل و شواہد اور مثالیں اس قریب ترین ماحول سے لی جاتی تھیں جس سے مخاطب لوگ اچھی طرح مانوس تھے۔ انہی کی تاریخ، انہی کی روایات، انہی کے روزمرہ مشاہدے میں آنے والے آثار، انہی کی اعتقادی اور اجتماعی و اخلاقی خرابیوں پر ساری گفتگو تھی تاکہ وہ اس سے اثر لے سکیں۔ یہ دعوت جو ابتدائی مرحلے میں دی گئی تھی اس کا رد عمل 3 صورتوں میں ہوا۔ چند صالح آدمی اس دعوت کو قبول کر کے امت مسلمہ بننے کے لیے تیار ہو گئے، ایک کثیر تعداد جہالت یا خود غرضی یا آبائی طریقے کی محبت کے سبب مخالفت پر آمادہ ہو گئی۔ مکہ اور قریش کے حدود سے نکل کر اس نئی دعوت کی آواز کا نسبتاً زیادہ وسیع حلقے میں رسائی ہوئی۔ یہاں سے اس دعوت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو پرجوش خطبوں کی شکل میں پیغامات بھیجنے شروع کیے، جن میں دریا کی سی روانی، سیلاب کی سی قوت اور تیز و تند آگ کی سی تاثیر تھی۔ ان خطبوں میں ایک طرف اہل ایمان کو ان کے فرائض بتائے گئے، ان کے اندر جماعتی شعور پیدا کیا گیا، انہیں تقوی، فضیلت اخلاق اور پاکیزگی سیرت کی تعلیم دی گئی، ان کو دین حق کے اس کی تبلیغ کے طریقے بتائے گئے، کامیابی کے وعدوں اور جنت کی بشارتوں سے ان کی ہمت بندھائی گئی، انہیں صبر و ثبات اور بلند حوصلگی کے ساتھ اللہ کی راہ میں
جد و جہد کرنے پر ابھارا گیا اور فداکاری کا ایسا شدید جوش و ولولہ ان میں پیدا کیا کہ وہ ہر مصیبت جھیلنے اور مخالفت کے بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوسری طرف مخالفین اور راہ راست سے منہ موڑنے والوں اور غفلت کی نیند سونے والوں کو پچھلی قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا جن کی تاریخ سے وہ خود واقف تھے۔ تباہ شدہ بستیوں کے آثار سے عبرت دلائی گئی جن کے کھنڈروں پر سے شب و روز اپنے سفروں میں ان کا گزر ہوتا تھا۔ آثار کائنات اور خود ان کی اپنی ہستی سے ان کے نظریات و عقائد کی غلطی اور توحید و معاد اور حساب آخرت کی صداقت انہیں سمجھائی گئی۔ خدا کے غضب اور قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کا خوف دلایا گیا۔ برے اخلاق اور غلط طرز زندگی پر انہیں ملامت کی گئی اور بتدریج اللہ کی ہدایت اور صحیح رویہ زندگی کو زیادہ تفصیلی صورت میں ان کے سامنے پیش کر کے قبول حق کی دعوت دی گئی۔ یہ مرحلہ بجائے خود مختلف منزلوں پر مشتمل تھا جن میں سے ہر منزل میں دعوت زیادہ وسیع ہوتی گئی، جد و جہد اور مزاحمت سخت ہوتی گئی، مختلف عقائد اور مختلف طرز عمل رکھنے والے گروہوں سے سابقہ پیش آتا گیا اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغامات میں مضامین کا تنوع بڑھتا گیا۔ اس کے بعد یہ دعوت تیسرے مرحلے میں داخل ہوئی جس کا آغاز ہجرت سے ہوا۔ اس مرحلے میں حالات کا نقشہ بالکل بدل گیا۔ امت مسلمہ ایک باقاعدہ ریاست کی بنا ڈالنے میں کامیاب ہو گئی۔ پرانی جاہلیت کے علم برداروں سے جنگ کی نوبت آئی۔ پچھلے انبیاء کی امتوں سے سابقہ پیش آیا۔ خود امت مسلمہ کے اندرونی نظام میں مختلف قسم کے منافق گھس آئے اور ان سے بھی بھگتنا پڑا اور کئی سال کی شدید کشمکش سے گزر کر آخر کار یہ امت کامیابی کی اس منزل پر پہنچی کہ سارا عرب اس کے زیر نگیں ہو گیا اور دعوت و اصلاح کے دروازے اس کے سامنے کھل گئے۔ اس مرحلے کی بھی مختلف منزلیں تھیں۔ ہر منزل میں اس کی مخصوص صورتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے پیغامات آئے جن کا انداز کبھی آتشی خطابت کا، کبھی شاہانہ فرامین و احکام کا، کبھی معلمانہ درس و تعلیم کا اور کبھی مصلحانہ افہام و تفہیم کا ہوتا تھا۔ اس میں نبی کو بتایا گیا کہ وہ جماعت اور ریاست اور مدنیت صالحہ کی تعمیر کس طرح کریں، زندگی کے مختلف شعبوں کو کن اصول و ضوابط پر قائم کریں، منافقین اور اہل کتاب اور برسر جنگ یا برسر مصالحت کافروں کے ساتھ ان کی مختلف حالتوں کے لحاظ سے کیا معاملہ کریں، اور ایک طرف عالمگیر دعوت و اصلاح کی اور دوسری طرف جماعت مسلمین کے سردار کی اور تیسری طرف رئیس حکومت کی مختلف حیثیتوں میں بیک وقت کس طرح کام کرے۔ مسلمانوں کی زندگی کے مختلف معاملات و احوال میں صحیح طرز عمل کی تفصیلی ہدایات دی گئیں، ان کی کمزوریوں پر تنبیہ کی گئی، ان کو راہ خدا میں جان و مال سے ابھارا گیا، ان کو شکست و فتح، مصیبت و راحت، بدحالی و خوشحالی، امن اور خوف، غرض ہر حال میں اس کے مناسب اخلاقیات کی تعلیم دی گئی اور انہیں اس طرح تیار کیا گیا کہ وہ نبی کے بعد ان کے جانشین بن کر اس دعوت و اصلاح کے کام کو انجام دے سکیں۔ دائرہ ایمان سے جو لوگ باہر تھے، اہل کتاب، منافق، کفار و مشرکین، ان سب کو ان کی مختلف حالتوں کے لحاظ سے سمجھانے، نرمی سے دعوت دینے، سختی سے ملامت کرنے، نصیحت کرنے، خدا کے عذاب سے ڈرانے اور سبق آموز واقعات و احوال سے عبرت دلانے کی کوشش کی گئی تاکہ ان پر حجت تمام کر دی جائے۔ اس بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن ایک دعوت کے ساتھ اترنا شروع ہوا اور وہ دعوت اپنے آغاز سے لے کر اپنی انتہائی تکمیل تک 23 سال کی مدت میں جن جن مرحلوں اور جن جن منزلوں سے گزرتی رہی، ان کی مختلف نوع ضرورتوں کے مطابق قرآن کے مختلف حصے نازل ہوتے رہے۔
ظاہر ہے کہ ایسی کتاب میں تصنیفی ترتیب نہیں ہو سکتی۔ پھر اس دعوت کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ قرآن کے جو چھوٹے اور بڑے حصے نازل ہوئے وہ بھی رسالوں کی شکل میں شائع نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ تقریروں کی شکل میں بیان کیے جاتے تھے اور اسی شکل میں پھیلائے جاتے تھے۔ اگرچہ قلم بند اسی وقت کر لیے جاتے تھے، مگر اشاعت زیادہ تر تحریری نہیں بلکہ زبانی ہوتی تھی، اسی لیے ان کا اسلوب تحریری نہ تھا بلکہ خطابت کا اسلوب تھا۔ پھر یہ خطابت بھی ایک پروفیسر کے لیکچروں کی سی نہیں بلکہ ایک دائی کے خطبوں کی سی تھی، جسے دل اور دماغ، عقل اور جذبات ہر ایک سے اپیل کرنا ہوتا ہے، ہر قسم کی ذہنیتوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ اپنی دعوت و تبلیغ اور علمی تحریک کے سلسلے میں بے شمار مختلف حالتوں میں کام کرنا پڑتا ہے، ہر ممکن پہلو سے اپنی بات دلوں میں بٹھانا، خیالات کی دنیا بدلنا، جذبات کا سیلاب اٹھانا، مخالفتوں کا زور توڑنا، ساتھیوں کی اصلاح و تربیت کرنا اور ان میں جوش اور عزم پیدا کرنا، دشمنوں کو دوست اور منکروں کو معترف بنانا، مخالفین کی حجت منقطع کرنا اور ان کی اخلاقی طاقت کا استیصال کر دینا، غرض وہ سب کچھ کر دینا ہوتا ہے جو ایک دعوت کے علمبردار اور ایک تحریک کے لیڈر کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر جو پیغامات نازل کیے ان کا طرز خطابت وہی تھا جو ایک دعوت کے مناسب حال ہوتا ہے۔ ان میں ایک یونیورسٹی کے لیکچروں کا انداز تلاش کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ قرآن میں مضامین کی بکثرت تکرار کیوں ہے۔ ایک دعوت اور عملی تحریک کا فطری اقتضا یہ ہے کہ وہ جس وقت اور جس مرحلے میں ہو اس میں وہی باتیں کہی جائیں جو اس مرحلے سے مناسبت رکھتی ہوں، اور جب تک دعوت ایک مرحلے میں رہے بعد کے مراحل کی بات نہ چھیڑی جائے بلکہ اسی مرحلے کی باتوں کا اعادہ کیا جاتا رہے، خواہ اس میں چند مہینے لگیں یا کئی سال صرف ہو جائیں۔ پھر اگر ایک ہی قسم کی باتوں کا اعادہ، ایک ہی عبارت، ایک ہی ڈھنگ پر کیا جائے تو ان کے کان سنتے سنتے تھک جائیں اور طبیعتیں اکتانے لگیں۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر مرحلے میں جو باتیں بار بار کہنی ہوں انہیں بار بار یا پھر ہر بار نئے الفاظ، نئے اسلوب اور نئی آن بان سے کہا جائے تاکہ نہایت خوشگوار طریقے سے وہ دلوں میں بیٹھ جائیں، اور دعوت کی ایک ایک منزل اس طریقے سے محکم بلکہ مستحکم ہوتی چلی جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دعوت کی اساس جن چیزوں پر ہو انہیں پہلے قدم سے آخری منزل تک کسی وقت اور کسی حال میں نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے، بلکہ ان کا اعادہ بہرحال دعوت کے مرحلے میں ہوتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ایک مرحلے میں قرآن کی جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان سب میں بالعموم ایک ہی قسم کے مضامین، الفاظ اور انداز بیان بدل کر آئے ہیں، مگر توحید اور صفات الہی، آخرت کا حساب، معاف کیجیے گا، آخرت اور حساب و مکافات، رسالت اور ایمان بالکتاب، تقوی اور صبر و توکل اور اسی قسم کے دوسرے مضامین کی تکرار پورے قرآن میں نظر آتی ہے، کیونکہ اس تحریک کے کسی مرحلے میں بھی ان سے ذہول گوارا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بنیادی تصورات اگر کہیں ذرا بھی کمزور ہو جاتے تو تحریک اپنی صحیح روح کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اگر غور کیا جائے تو اسی بیان سے یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اسی ترتیب کے ساتھ کیوں نہ مرتب کروا دیا جس ترتیب کے ساتھ یہ نازل ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن کا نزول اس ترتیب سے ہوا تھا جس ترتیب سے دعوت کا آغاز اور ارتقاء ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ دعوت کے تکمیل کو پہنچ جانے کے بعد وہ ترتیب کسی طرح درست نہ ہو سکتی تھی جو صرف دعوت ہی کے ساتھ
مناسبت رکھتی تھی۔ ان پیغامات کو مسلسل کتاب کی صورت میں مرتب کرنے کے لیے ایک دوسری ترتیب درکار تھی جو تکمیل دعوت کے بعد کی صورتحال کے لیے زیادہ مناسب ہو۔ ابتدا میں اس دعوت کے مخاطب اول وہ لوگ تھے جو اسلام سے ناآشنا تھے اور وہاں بالکل ابتدا سے کام کرنا تھا، مگر تکمیل دعوت کے بعد اس کے مخاطب اول وہ لوگ ہو گئے جو اس پر ایمان لا کر ایک امت بن چکے تھے اور اس کام کو جاری رکھنے کے ذمہ دار قرار پائے تھے، جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نظری اور عملی حیثیت سے مکمل کر کے ان کے سپرد کیا تھا۔ اب ضرورت تھی کہ پہلے وہ خود اپنے فرائض سے، اپنے قوانین حیات سے اور ان فتنوں سے جو پیغمبروں کی امتوں میں رونما ہوتے رہے ہیں اچھی طرح واقف اور خبردار ہو جائیں، پھر اسلام سے بیگانہ دنیا کے سامنے خدا کی ہدایات اور اس کے راستے کی طرف دعوت کو لے کر آگے بڑھیں۔ یہی حکمت قرآن کی موجودہ ترتیب میں ملحوظ ہے، جو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اسی خدا کے حکم سے دی گئی ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے۔